بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 کی تلاوت کریں گے۔ پیچھے 5 آیتیں ہم نے سورہ بقرہ کی پڑھی تو ان میں مومنین متقین کا ذکر ہوا، تو آج کی آیت میں خالصاً جو ظاہراً باطناً دونوں طرح سے کافر لوگ ہیں ان کے متعلق ذکر ہوگا اس آیت میں، تو توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون۔ بے شک وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک وہ لوگ جن کی قسمت میں ہی کفر ہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں برابر ہے کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ چونکہ ٹھنڈک کی پہچان گرمی سے، دن کی پہچان رات سے اور اچھائی کی پہچان برائی سے ہوتی ہے، اسی لیے ایمان کے بعد کفر کا ذکر اور منافقوں کے افعال اور ان کے انجام کا ذکر کیا گیا تاکہ ان کی پہچان بھی واضح ہو جائے اور آدمی کے سامنے تمام راہیں نمایاں ہو جائیں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ لوگ جن کی قسمت میں ہی کفر ہے، جیسے ابو جہل، ابو لہب وغیرہ کفار، ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور احکامات کی مخالفت کرنے کے عذاب سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ کسی صورت میں ایمان لانے والے نہیں ہیں، کیونکہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی معلوم ہے کہ یہ ایمان والوں سے ایمان لانے سے محروم ہے۔ کفر کی تعریف اور ازلی کفر کو تبلیغ کرنے کا حکم دینے کی وجہ میں انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ فرماتے ہیں کہ یہاں 2 باتیں ذہن نشین رکھیے گا۔ ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کرنا یہ کفر ہے، اور ضروریات دین اسلام کے وہ احکام جن کو ہر خاص و عام جانتا ہو، جیسے اللہ رب العزت کی وحدانیت، حج، روزہ، زکوٰۃ، نماز، اسی طرح آقا علیہ السلام کی نبوت، اور اسی طرح قیامت میں اٹھایا جانا وغیرہ۔ عوام سے مراد مسلمان ہیں جو علماء کے طبقے میں شمار نہیں ہوتے، یہ وہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو علماء کے طبقے میں شمار نہیں ہوتے، جو علماء نہیں مانے جاتے۔ اور اسی طرح کہتے ہیں کہ مگر علماء کی صحبت میں وہ لوگ بیٹھنے والے ہوں اور علمی مسائل کا ذوق رکھنے والے ہوں، اس سے وہ لوگ مراد نہیں جو دور دراز جنگلوں میں رہتے ہیں، پہاڑوں میں رہتے ہیں، جنہیں کلمہ بھی صحیح طرح پڑھنا نہیں آتا، کہ ایسے لوگوں کا ضروریات دین سے ناواقف ہونا اس دینی ضروری کو غیر ضروری نہ کرے گا۔ البتہ ایسے لوگوں کے مسلمان ہونے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ ضروریات دین کا انکار کرنے والے نہ ہوں اور یہ عقیدہ رکھتے ہوں کہ اسلام میں جو کچھ ہے حق ہے اور سب پر اجمالاً ایمان لائے ہوں۔ ایمان سے محروم کفار کے بارے میں معلوم کے باوجود انہیں تبلیغ کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ ان پر حجت قائم ہو جائے اور قیامت کے دن ان کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے، کیونکہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ رسولا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما، اور ہم نے رسول خوشخبری دینے اور ڈر سنانے والے تاکہ رسولوں کو بھیجنے کے بعد اللہ کے یہاں لوگوں کو کوئی عذر باقی نہ رہے، اور اللہ زبردست حکمت والا۔ اب کفار لوگ قیامت کے دن یہ کہہ دیں گے کہ مولا تیرے پاس، ہمارے پاس تیرا کوئی بندہ نہیں آیا تھا، تبلیغ کرنے والا نہیں آیا تھا، تو اللہ رب العزت نے اس عذر کو ختم کرنے کے لیے حکم دیا کہ کافروں کو بھی تبلیغ کرو کہ قیامت کے دن یہ مکر نہ جائیں کہ ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں ہے، کوئی دین لے کر آیا ہی نہیں ہے، تو اس وجہ سے اللہ پاک نے انہیں
وہ اپنے حبیب کو اسی طرح اب جو علماء کرام ہیں ان کو حکم دیا ہے کہ آپ ان کو تبلیغ کریں۔ ایک اور مقام پہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز الایمان، اور اگر ہم انہیں رسول کے آنے سے پہلے کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو ضرور کہتے اے ہمارے رب تو نے ہماری طرف کوئی رسول نہ بھیجا کہ ہم ذلیل رسوا ہونے سے پہلے تیری آیتوں کی پیروی کرتے۔ نیز انہیں تبلیغ کرنے سے ایک فائدہ یہ بھی حاصل ہوا، اگرچہ وہ ایمان نہیں لاتے لیکن حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں تبلیغ کرنے کا ثواب ضرور ملے گا۔ اور یہ بات ہر مبلغ کو پیش نظر رکھنی چاہیے، ہر نیکی کی دعوت کرنے والے کو یہ پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اس کا کام تبلیغ کرنا اور رضا الہی پانا ہے۔ جس بندے کے پاس علم ہے، جس بندے کے پاس علم دین کی نورانیت ہے، وہ لوگوں تک پہنچائے، کیونکہ اس کا ثواب اس کو ضرور ملے گا۔ اور اسی طرح لوگوں کو سیدھی راہ پر لا کر ہی چھوڑنا نہیں، بلکہ لہذا مبلغ دعوت دیتا رہے اور نتائج اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے۔ لوگوں کے نیکی کی دعوت قبول کرنے سے مایوس ہونے کی بجائے اس پر ثواب نظر رکھے۔ یعنی کہ بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ یار یہ تو لوگ میری بات ہی نہیں مانتے، اس طرح کے قاری صاحبان وہ بیچارے ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ نماز کی طرف، تو ایسے قاری کو بھی چاہیے کہ مایوس نہ ہو، آپ کو ثواب ضرور ملے گا اگرچہ وہ نیکی کی طرف نہیں آ رہے، اور جو نیکی کی دعوت دینے کی صورت میں اسے آخرت میں ملنے والا ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ مولا جو کچھ ہم نے آج اس آیت میں سیکھا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ دین کا کام کرنے والا بنائے، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے والا بنائے۔